ناراض جاتے ہیں. کیوں؟ میزان اعمال کا، محبتوں کا، جنتوں کا، انسانیت کا، عدل کا، انصاف کا ایک ہی کیا ہے؟ امام. امام خدا کا نمائندہ ہے، کسی کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. قرآن کی طرف رجوع کرے تو پتہ چل جائے گا. قرآن جب خود کہہ رہا ہے کہ رسول خدا کو امر ہو رہا ہے، کل اے رسول کہہ دو، جب یعنی خدا نے کیا کیا ہے؟ خدا رسول خدا کو امر کر رہا ہے، اے رسول کہہ دو. کیا؟ کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگ رہا، کہہ دو. مگر یعنی خدا نے یہاں پر بریکٹ کھول دیا، مگر سوائے کس کے؟ مودت. کس کی؟ قربا کی. قربا کیا ہے؟ خود قربا جو ہے وہ، میں تو خیر اتنا اچھا طالب علم نہیں ہوں کہ اس کی عربی کے صیغے بتاؤں بہت سارے، لیکن بہرحال مؤنث کا صیغہ ہے اور سنگولر ہے. مؤنث اور سنگولر. میری اردو بھی بہت اچھی نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کو اور کھولوں. یعنی مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث تو سمجھ میں آتا ہے، سنگولر یعنی واحد ہے، تنہا ہے، جم نہیں ہے، بہت سارا، بہت ساری. میں احتیاط سے بات کرنی ہے نا، احتیاط سے بات کرنی ہے. بس جو قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ قربا مؤنث کا صیغہ ہے اور سنگولر ہے. اب کیا کہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے رسول سے کہہ رہا ہے ان سے کہو. خدا رسول کو امر کر رہا ہے، رسول ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہیے مگر سوائے مودت کے. کس کی مودت؟ ان کی مودت، ایک کی مودت. اب یہ ایک جو ہے، اب بھائی لوگ وہاں تھے نا، لوگوں نے بولا یا رسول اللہ قربا، کہا فاطمہ، کہا بس، کہا نہیں اللہم صلی علی محمد، کہا بس یہ نہیں، علی اور حسن حسین. مگر کیوں؟ یہاں تو صرف ایک ہی ہے نا. کہا کیونکہ علی جڑا ہوا ہے، مرج البحرین ہے نا، دو چیزیں جڑ رہی ہیں، مل رہی ہیں، تو علی ہے. کہا حسن حسین، کہا کیونکہ وجود سے ہیں، وجود سے ہے. تو اب انہی کی قربت مانگی ہے، انہی کی مودت مانگی ہے. اب یہ مودت اس لیے نہیں ہے کہ یہ رشتہ دار ہے، نہیں، کیونکہ قرآن ایک اور جگہ کہہ رہا ہے کہ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں، انہی کی مودت، یعنی انہی کو خدا یہ ودعا کی طرف بلائے گا. یعنی گویا انہوں نے بشریت کے لبادے میں اپنے آپ کو اس کمال پہ پہنچایا کہ جب بی بی عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو پروردگار ملائکہ پہ افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز کس طرح میری عبادت میں کھڑی ہوئی ہے. اللہم صلی علی محمد. محور یہی ہے، محور یہی ذات ہے، اسی ذات سے ہی جڑا ہوا معاملہ ہے. اب اس سے دور ہوں گے تو رسول خدا نے خود فرمایا اسے غضب نہ کیا، مجھے کیا، مجھے کیا، خدا کو کیا. اب اسی کو نہیں سمجھے، امتحان ہے امت کا. جانے آپ ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم بعض اوقات تھوڑے سے ظاہر ہے جذبات ہمارے سب کے اندر ہوتے ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے کہ پروردگار امت کا امتحان لے رہا ہے ان کے ذریعے سے. اب جس نے امتحان کو پاس کیا
وہی ان تک پہنچے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور جو نہیں پہنچ رہا اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، لیکن نہیں پہنچ پایا تو نہیں ہوگا۔ یہ بہت سخت امتحان ہے۔ ہم اسی زاویے سے گفتگویں کرتے ہیں، ہماری کوئی مجال نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو اچھا یا برا کہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اصل دین اسی گھر کے اندر ہے، معدن الرسالہ یہی ہے، مختلف الملائکہ یہی ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اب اسے چھوڑ دیا تو پھر در بدر ہو جائے گا۔ در یہی ہے جو مسجد نبوی میں کھلا ہوا تھا۔ اب امتحان ہو گیا، پھنس گئی امت، مشکل میں آ گئی، بڑھتا گیا امتحان، اور بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اپنی اوج پہ پہنچ گیا۔ 61 ہجری میں انہی کے گھر میں دین آیا، انہی کی گھر ولایت تھی، انہوں ہی نے سب کچھ دین کے لیے قربان کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نمائندے تھے، کیونکہ جانتے تھے بشریت کو بچانا کیسے۔ تو پھر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ایک طویل عرصے کے لیے امتحانات کو امام نے آسان کر دیا۔ نہیں سمجھے آپ؟ کیوں آسان کر دیا؟ کیونکہ قطرے خون کے جب سرزمین کربلا پہ گرے ہیں نا، تو اس کی حرارت اتنی تھی کہ وہ دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کسی کے آگے امام حسین کا ذکر کریں، چاہے بہت مانتا بھی نہ ہو، کیوں آپ دیکھیں دوسرے مذہب کے لوگ امام کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ امتحان کو آسان کیا ہے۔ اگر کھینچ رہے ہو اور کھینچ گئے ہو تو یہاں ہدایت بھی یہی ملے گی۔